السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو تنولی ڈھیر ساری دعائیں لے کر اپنے چاہنے، دیکھنے، سننے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر انتہائی ضروری اور اہم مسائل لے کر حاضر ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تمام مسلمانوں کو غیب کے خزانوں سے وسعت والا رزق عطا فرما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم بابو تنولی آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نئے ضروری اور اہم مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے، اور یہ مسائل ویسے ہی نہیں بتائے جاتے، ان مسائل کو کتابوں سے دیکھا جاتا ہے، خصوصاً فتاوی دارالعلوم سے دیکھا جاتا ہے، خصوصاً آپ کے مسائل اور ان کا حل یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں سے دیکھ کر یہ مسائل تحقیق کر کے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسائل ویسے ہی ہمیں پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو آج کا اہم اور انتہائی ضروری مسئلہ کیا بڑے ہوئے ناخنوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کوئی مرد ہے، اس کے ناخن بڑے ہیں، یا عورت ہے، اکثر عورتیں بڑے ناخن رکھتی ہیں، تو کیا بڑے ناخن والی عورت یا بڑے ہوئے ناخنوں والے مرد نماز پڑھیں تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کی فطرتی چیزیں ہیں کچھ، مثلا داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اسی طرح ناخن کاٹنا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ ناخن کاٹنا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ 10 چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں آتی ہیں، فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ناخن کاٹنا بھی ہے۔ اب ناخن بڑے رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو بڑے ناخن رکھنا یہ مکروہ ہے، ناجائز آپ اس کو کہہ لیں تو زیادہ احسن اور زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک تو طبی نقطۂ نظر سے بڑے ناخن رکھنا جائز نہیں، ان کے نیچے میل، کچیل، گند جمع ہو جاتا ہے، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں وہ جراثیم آپ کے منہ میں جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے بائیں ہاتھ کے ناخن رکھیں، تو جب آپ بائیں ہاتھ کو قضاء حاجت کے وقت استعمال کرتے ہیں، جراثیم ناخن کے اندر گھس جاتے ہیں اور یہ آپ کے بدن کو نقصان دیتے ہیں۔ یہ جراثیم آپ دائیں ہاتھ کے بھی نہیں رکھ سکتے، آپ بائیں ہاتھ کے بھی نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کے لیے طبی نقطۂ نظر سے بھی نقصان دہ ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ناخن نہ رکھے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کیا ناخن بڑے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو لکھا ہے یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر صورت ایسی ہے کہ وہ ناخنوں کو مکمل صفائی کرتا ہے، جو کہ ناممکن ہے، پھر تو گنجائش ہے۔ اگر وہ صفائی نہیں کرتا، میل کچیل اس کے ناخنوں کے نیچے رہتی ہے، پھر وہ جنابت کی حالت کے بعد غسل کرتا ہے، تو جب میل کچیل نیچے رہتی ہے، جسم تک پانی نہیں پہنچا، تو گویا آپ کا غسل نہیں ہوا۔ آپ وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، آپ کے ناخنوں کے نیچے میل ہے، پانی جو ہے وہ آپ کے جسم کو اچھے طریقے سے نہیں پہنچا، اب آپ کا وضو نہیں ہوا۔ آپ کا ناپاکی کی حالت میں غسل کرتے ہوئے ناخن بڑے ہیں، میل کچیل تھی، غسل نہیں ہوا، اور اسی طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے آپ کا وضو نہیں ہوا، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں جی، پھر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے پاکی شرط ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کاٹیں، یہ فطرت انسانی میں سے ہے، یہ فطرتی کاموں میں سے ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کاٹتے اور ناخن بڑے ہوئے ہیں، اگر صفائی کرتے ہیں، باقاعدہ صفائی کرتے ہیں جو کہ ناممکن ہے، پھر تو نماز ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لکھا ہے کہ آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غسل نہ ہونے کی وجہ سے، میل کچیل کی وجہ سے، وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو دوسروں تک لازمی پہنچائے، اور خصوصاً اپنی خواتین تک
اس مسئلے کو ضرور بضرور پہنچائیں تاکہ آپ کی خواتین جو نماز پڑھتی ہیں، جو عبادات کرتی ہیں، وہ پاکی کی حالت میں کریں، وہ صفائی ستھرائی کی حالت میں کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایسی ہی مسائل حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبانا مت بھولیے، اس لیے کہ ایسے مسائل آپ کو صرف ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو میں سے روزانہ کی بنیاد پر ملیں گے، اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے میں میرے مددگار بنیے۔ السلام علیکم۔